پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جیسے شروع میں بھی ہم نے بجٹ کے حوالے سے ذکر کیا اور ہمیشہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو مختلف جو سیکٹرز ہیں اس حوالے سے کئی مطالبات اور تجاویز بھی سامنے آتی ہیں. جیسے صحت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور تعلیم کے حوالے سے بھی کئی تجاویز اور مطالبات سامنے آتے ہیں. اس مرتبہ بھی وزیر اعظم صاحب کو خطوط بھی لکھے گئے اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی جو اپنے تحفظات ہیں ان کا اظہار بھی کیا گیا. پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. پروفیسر ڈاکٹر اختیار گھمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سر, جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا جب یہ تجاویز یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں, آپ کے مطالبات کیا تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں, نہیں تو پھر یونیورسٹیز جو ہیں وہ سفر کر سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے موقع دیا ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب اور اسمبلی ممبران, سینیٹروں, پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں, اس کے علاوہ وزرائے اعلیٰ کو, سب کو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ایک خط لکھا کہ ملک کی تمام یونیورسٹی, خاص کر جو جنرل یونیورسٹیز ہیں, بڑی پرانی یونیورسٹی, وہ بہت ہی زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہیں. کافی یونیورسٹیز میں مہینوں تک وہ پینشن اور تنخواہیں نہیں دے پاتی. ٹھیک ہے. تو جب وہ تنخواہیں وہ نہیں دے پاتی تو اس وجہ سے نہ تو تعلیم میں بہتری آ رہی ہے اور نہ ہی ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کو کہا کہ اس یونیورسٹی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2017-18 سے ہائر ایجوکیشن کی بجٹ جو ہے نا 65 بلین تک ٹکی ہوئی ہے. 26 میں 66 بلین تھی. تو یہ اتنا عرصہ ہو گیا, تو ان ریئل سینس میں 26 میں تو جیسے وہ 66 بلین جو ہے 32 بلین کے برابر ہو گئے, اتنی مہنگائی ہو گئی. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس جو بجٹ ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی خط لکھا کہ ہمیں 138 بلین دیے جائیں ہائر ایجوکیشن کے لیے, لیکن پھر ریوائز کر کے 100 بلین کا ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے. اگر یہ یونیورسٹیز کو یہ بجٹ نہیں دیتے تو یونیورسٹیز میں یہ احتجاج, ہنگامے, تنخواہیں نہیں ہوں گی, کیمیکلز نہیں لے پائیں گے, کمپیوٹرز نہیں ہوں گے, نئے پروگرامز جو ہیں یونیورسٹیز میں, کیونکہ دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو مطلب ایچ ای سی نے بھی آپ کے مطالبات کو سپورٹ کیا؟ جی ایچ ای سی خود جو ہے نا اس پہ اس نے بھی خط لکھا ہے کہ اس سے یونیورسٹیز کی جو ہے نا مالی حالت بہتر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اوورآل پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزرائے اعلیٰ کا جیسے آپ نے ذکر کیا یا پارٹی رہنماؤں کا, تو آپ کو کہیں سے کوئی جواب ملا؟ ان ریسپانس تو نہیں ملا, کیونکہ ہم مختلف ایم این ایز اور سینیٹروں سے مل رہے ہیں خود بھی. وہ کہہ رہے ہیں, خاص کر پیپلز پارٹی کے لوگ. تو سندھ میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ سندھ اس مرتبہ بھی, کیونکہ مسلسل 5-6 برسوں سے سندھ ہائر ایجوکیشن میں زیادہ پیسے رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے کم رکھ رہا ہے کے پی کے. اچھا. کے پی کے میں حالانکہ وہاں کے جو ہے نا حکومت کا دعویٰ ہے کہ نوجوانوں کی اور یہ تعلیم کی ان کی سارا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن سب سے کم اور سب سے زیادہ مشکلات کا شکار بھی کے پی کے کی یونیورسٹیز ہیں. ابھی بھی پشاور یونیورسٹی میں 2 مہینے سے تنخواہ نہیں گئی, پینشن نہیں گئی. تو اس وجہ سے سن رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی تھوڑے بہت اضافہ کر رہا ہے. یہ کل ہماری ملاقات ہوئی ڈفرینٹ لوگوں سے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان یونیورسٹیز کو 100 بلین سے زیادہ پیسے جو ہے نا وہ بجٹ میں رکھے. سن رہے ہیں کہ شاید 74 کے اراؤنڈ یہ بلین دے رہے ہیں, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے یونیورسٹیز کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. نہیں, لیکن اگر یہ اضافے کے حوالے سے یا جو آپ کی تجاویز ہیں, ابھی تو ظاہر ہے بجٹ پیش ہوا ہے, اس کے بعد تجاویز آنی ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے, اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر آپ کو یونیورسٹیز کو الٹیمیٹلی کس طرف جانا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر یونیورسٹیز میں پیسے, اگر گورنمنٹ بجٹ نہیں بڑھاتی تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تنخواہوں کا. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ کو تو چھوڑ دیں آپ, ادھر جو کیمیکلس ہیں, کمپیوٹر, ان کو تو چھوڑ دیں. تنخواہیں نہیں ملیں گی, کون مفت میں اس مہنگائی کے دور میں کون 2-2, 3-3 مہینے پڑھا پائے گا؟ تو الٹیمیٹلی احتجاج کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. 64,000 سے زیادہ یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں سارے ملک میں. اسی طرح افسران ہیں, امپلائیز ہیں. تو اس سے جب احتجاج ہوگا تو اس سے الٹیمیٹلی تعلیم کا ہی نقصان ہوگا, جس سے ملک کا نقصان ہوگا. نہیں, لیکن ایک تو مظاہرے ہوتے ہیں اور وہ مظاہرے ہوتے ہیں کہ فیس میں اضافہ کیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بجٹ میں آپ کا بجٹ نہیں بڑھتا تو پھر یونیورسٹیز کو فیس جو ہے اس میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا؟ اگر یونیورسٹیز کو پیسے نہیں ملتے تو سب سے بڑا جو ایشو ہوگا, یونیورسٹیز نے اپنا خرچہ تو پورا کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ فیس میں اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کی جنرل یونیورسٹیز ہیں, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, اس میں غریب لوگوں کے لوور مڈل کلاس کے لوگ پڑھتے ہیں, لوور فیس ہوتی ہے.
اگر اس میں 5% 10,000 کا بھی اگر اضافہ ہوتا ہے پر سیمسٹر فیس میں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح وہ افورڈ کر پائیں گے، اور وہ پھر تعلیم بیچ میں چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، تو اس سے ملک کی کیا خدمت ہوگی؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرے صرف پھر اساتذہ کی طرف سے نہیں، طلباء کی طرف سے بھی ہوں گے؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں عوام کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی کی تعلیم جو بھی لوگ آتے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ اس امید سے آتے ہیں کہ یہاں سے پڑھ کے ہم اپنا فیوچر بہتر بنائیں گے، جو غربت میں وہ گزار رہے ہیں زندگی، اس کو بہتر بنانے کا ایک ہوپ ہوتا ہے۔ جب ان سے یہ ہوپ بھی چھین لیں گے تو پھر کہاں سے وہ جو ہے نا، پھر یہ لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے اور ملک کی ترقی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بطور صدر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی کہ اب بجٹ پیش ہوا، اس کے بعد بھی یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جاری رکھیں گے؟ جی، ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ سینٹ کے چیئرمین سے ملاقات کر لیں، کوشش میں ہیں، اور مسلسل ہم رابطے میں ہیں مختلف سینیٹروں سے اور قومی اسمبلی کے ممبروں سے، اور ان لوگوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بڑھانے کی پوری کوشش کریں تاکہ یونیورسٹیز کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اچھا، لیکن ایچ ای سی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے حوالے سے تو وہ آپ کے مطالبات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن خود ایچ ای سی بھی تو بعض نکات پر مشکلات کا شکار ہے نا؟ ہماری کل ایچ ای سی چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ جی، ویسے تو یہ ذمہ واری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کی فنڈنگ ارینج کرے، ہماری یہ ذمہ واری نہیں ہے اساتذہ کی۔ ہم تو اپنی تنخواہ اور یونیورسٹیز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گورنمنٹ نے اور ایچ ای سی نے جو اس کے لیے ہے تو اس نے پوری کرنی ہے، لیکن ہم ایچ ای سی کی ڈیمانڈ کیونکہ وہ جو موسٹلی آفیشلس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، پھر ہم کیونکہ بھگتتے ہم ہی ہیں یونیورسٹیز والے، ہمیں تو جاب مل گئی تو ہم تنخواہ نہیں ملے گی تو ہمیں ہی آگے آنا پڑے گا، تو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں، ایچ ای سی خود فائنینشیل پرابلمس میں ہے، تو ہم مطالبہ دوبارہ آپ کے توسط سے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ایٹ لیسٹ 100 بلین یونیورسٹیز کی ریکرنگ گرانٹ، اچھا ریکرنگ جو تنخواہیں اور پینشن اور ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس کو بڑھایا جائے۔ چلیں، بہت شکریہ صدر صاحب، آپ نے وقت نکالا، گفتگو سنی، اور یہی مطالبات جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آج آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ریڈ زون میں خاص طور پر جو ملازمین ہیں سرکاری، ان کا احتجاج بھی ہوا، لاٹھی چارج بھی ہوئی اور ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ہمیشہ بجٹ کے وقت یہ مطالبات سامنے آتے بھی ہیں۔ اب بجٹ کے پیش کرنے کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا اتحادی جماعتیں ہیں، ابھی ان کی تجاویز بھی آنی ہیں، یہ سارا معاملہ جو سینٹ کی فائنانس کمیٹی ہے یا این اے کی فائنانس کمیٹی ہے اس میں بھی جانا ہے، اس کے بعد الٹیمیٹلی دیکھیں گے کہ کیا اس پر ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔